تو پھر یہ طے ہے کہ یہ چہرہ اب مجھے عمر بھر نظر نہ آئے گا، اور ہر چہرے میں اس چہرے کی شبیہ ڈھونڈوں گی، اور وہ چہرہ دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہیں کر پاؤں گی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، اس کی زندہ سلامت بخیر و عافیت واپسی پر سب نے شکر ادا کیا تھا، خاص طور پر چچی جان جنہیں پرائی بچی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ انہیں اس کی فکر تھی۔ وہ تو خیر گزری جو اتنے دن میں پاکستان سے کوئی فون وون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے واقعات پر اب تک شاک کی کیفیت میں تھیں۔ لیلی اور دانش کی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ بیٹی کو اتنے برے حالوں میں پڑے دیکھ کر چچی جان نے فی الوقت ڈانٹ پھٹکار کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، یہ بات عائلہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کے خیالات کی تصدیق چچی جان نے اس روز ہاسپٹل سے گھر واپس آتے وقت گاڑی میں کر دی۔ بہت ہو گئیں اس لڑکی کی بے سروپا حرکتیں۔ خود تو خود سری دکھاتی ہی ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بس اب اس کی رخصتی کروا کر ہی رہوں گی میں، پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے، چاہے تو خلاؤں پر جائے یا سمندر کی تہہ میں، میری بلا سے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اور تمہارے چچا میاں تو بھابھی اور بھائی جان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ وہ لیلی کی حمایت میں کچھ بول کر ان کے غصے کو دو-آشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ بیٹھی ان کا غصہ ملاحظہ کرتی رہی۔ 15-20 روز ہاسپٹل میں رہ کر وہ لوگ گھر واپس آئے تو اس نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ بھابھی نے فون کر کے ناک میں دم کر دیا تھا، تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، جلدی سے واپس آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے آنے والی ہے۔ آخر تم کب آؤ گی؟ اگرچہ مونی کی برتھ ڈے میں ابھی پورے 2 ماہ باقی تھے۔ اسے جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر لیلی اس سے لڑنے لگی۔ اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم لوگوں نے ساری باتیں بھی نہیں کی، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرے حالات بھی صحیح سے نہیں سنے۔ وہ اسے اپنے اوپر گزرے حالات سنانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے مسکرانے پر اکتفا کیا، جبکہ چچی جان نے اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد بیٹی کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازیوں کے مزے وہ اچھی طرح اٹھا چکی ہے، اسے جانے دو، میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ اس کے اوپر تمہارا سایہ بھی پڑے اور یہ تمہاری طرح خودسر اور ضدی بنے۔ اس بار کیونکہ معاملہ زیادہ ہی سنگین ہو گیا تھا، چنانچہ چچا میاں بھی چچی جان کے ہموار نظر آ رہے تھے، اور لیلی بیچاری کی عنقریب آنے والی شامت کا سوچ کر اسے ابھی سے ہنسی آ رہی تھی۔ روانگی سے قبل اکیلے میں چچی جان نے اسے سمجھایا تھا، ہمارے ہاں کے لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر لیلی سمیت کسی سے بھی مت کرنا، لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہوتی، ذرا سی بات ان کے اوپر کردار پر دھبا بن جاتی ہے، بھابھی کو بتانا چاہو تو بتا دینا، باقی نہ کسی دوست کو اور نہ کسی اور کو۔ وہ چچی جان کو پہلے ہی روز اپنے جنگل میں قیام اور ہارون کے بارے میں مختصر لفظوں میں بتا چکی تھی، ان کی بات اس نے پلو سے باندھ لی، اور کسی سے تو کیا امی سے بھی ان تمام واقعات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت میں ڈھل کر، لیلی کی طرح جانے محفل تو وہ پہلے بھی کہیں نہیں رہی تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں کے لیے بھی وہ بے حد زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے ہی محسوس کیا، سب کے بار بار پوچھنے پر وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی، میرا خیال ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے اب تھوڑا سا سوبر اور میچور ہو ہی جانا چاہیے۔ اس کی واپسی کے محض 2 ماہ بعد لیلی کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ اس بیچاری کی لاکھ واویلا مچانے پر بھی کسی نے اس پر رحم نہ کھایا تھا۔ وہ دلہن بھلی لیلی کی روتی ہوئی تصویریں دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ امی ابو کے ہاتھ میں اس نے ایک طویل ناراضگی سے بھرا خط بھجوایا تھا، جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے پر اسے دھمکیوں اور گالیوں سے نوازا گیا تھا۔ بیٹی کو رخصت کر کے چچا میاں کو وہاں تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے پاکستان واپسی کی ٹھانی۔ بہت رہ لیے دیار غیر میں، اپنا وطن پھر اپنا ہوتا ہے، انہوں نے فون پر ابو سے کہا تھا، اور پھر اپنے تمام کاروبار وائنڈ اپ کر کے وہ یہیں کراچی میں سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ دن بڑی سبک رفتاری سے گزر رہے تھے، کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، وہ شاید اسے کہیں خوابوں میں ملا تھا اور آنکھ کھلنے پر اس نے اسے کھو دیا تھا۔ رات کی تنہائی میں بے اختیار آنسو چھپاتے اس نے اکثر سوچا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی تھا، کچھ دیر کو اس کی زندگی میں آیا اور پھر واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ کیا اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ کہیں دور ایک پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو برساتی ہے؟ وہ تو شاید اسے بھول بھی گیا ہوگا، اور اگر کبھی اتفاقاً دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کسی بات پر وہ اسے یاد کر بھی لیتا ہوگا تو اس نے بڑی لاپرواہی سے سر جھٹک دیا ہوگا، سوچتا ہوگا بڑی ہی بے وقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خام خواہ گلے پڑ گئی تھی،
اور پیٹر وہ پتہ نہیں کیا سوچے جا رہا تھا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس وقت دور کھڑا ہماری اس سوچ پر شاید ہنس رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے آپ ساری زندگی بھی ملتے رہیں اور خود کو ان کے بہت قریب بھی محسوس کرتے ہوں، مگر در حقیقت آپ کے اور ان کے درمیان روز اول جیسی اجنبیت ہمیشہ برقرار رہے۔ وہ اپنے اوپر اور آس پاس موجود لوگوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی دیوار بڑے غیر محسوس انداز میں حائل کیے رکھتا تھا، اور سامنے والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس دیوار کو پار کر جائے۔ اپنی ان تمام سوچوں سے گھبرا کر وہ بڑی بے بسی سے سوچتی، کاش میں چچا میاں کے پاس نہ گئی ہوتی، اور اگر چلی ہی گئی تھی تو اس روز لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ نارسائی کا دکھ میرا ہمسفر نہ ہوتا۔ امی صبح ہی سے بضد اسے چلنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، اور وہ نہ جانے کے لیے 100 طرح کے بہانے بنا کر انہیں منع کر چکی تھی، مگر ان کا اصرار اپنی جگہ قائم تھا۔ اس کے پہم انکار پر آخر کار وہ خفا ہو گئیں، تو مجبوراً ان کو منانے کی خاطر وہ تیار ہونے لگی۔ اس کی تیاری دیکھ کر وہ نئے سرے سے ناراض ہونے لگیں تو اس کا موڈ بھی آف ہو گیا۔ وہاں کیا کوئی فینسی ڈریس شو ہے؟ کسی ڈنر میں جانے کے لیے یہ کپڑے مناسب ہیں؟ وہ اپنے کلف لگے کاٹن کے سوٹ اور ہلکے پھلکے میک اپ سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی تھی۔ میری جان، آج وہاں فینسی ڈریس شو ہی ہے۔ آج تو وہاں بہت سی پریاں جلوہ افروز ہو رہی ہیں۔ ویسے یہ پریاں روبینہ، ڈپلیکس، بھابھیز اور لیونگ ڈال وغیرہ کے ماہرانہ ہاتھوں کا کارنامہ ہوں گی۔ وہ بڑی شرارت سے ہنسے ہوئے بولیں تو اسے بھی ہنسی آ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس ڈنر کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ پرسوں فاخرہ کا فون آیا تو بتا رہی تھی، میں آج ڈپلیکس گئی تو وہاں مومو فیشل، مینیکیور پیڈیکیور، پتہ نہیں کیا کیا ایسے کروا رہی تھی جیسے کسی شادی میں جانا ہے۔ بھابھی فاخرہ کے انداز میں بول کر اسے بتانے لگی تو امی بھی مسکرا دی۔ بھابھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں بھی بن گئی اور بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی کہ فاخرہ تمہارا وہاں کیسے جانا ہوا تھا؟ تو بیچاری ایک لمحے کو بوکھلا کر رہ گئی، پھر کہنے لگی، میں تو ہیئر کٹنگ وغیرہ وہیں سے کرواتی ہوں اور وہیں کروانے گئی تھی۔ بھابھی کی باتوں میں لگ کر امی کی توجہ اس کے حلیے پر سے ہٹی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بغیر موڈ کے جا رہی تھی، اس لیے زیادہ تیار ہونے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کا موڈ مزید آف ہو گیا۔ اپنی کزنز کی یہ سستی اور گھٹیا حرکتیں اسے بڑی ناگوار گزر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو کم از کم اپنی نسوانیت کا احترام تو کرنا چاہیے۔ وہ اب سب سے الگ تھلگ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ امی اور بھابھی سب لوگوں سے ملنے ملانے میں لگی ہوئی تھی۔ ساحرہ پھپھو، جو ابو کی فرسٹ کزن تھی، بڑی طویل عرصے کے بعد وطن آئی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگ گیا۔ جن جن لوگوں کے گھروں میں کنواری دوشیزائیں موجود تھی سب الرٹ ہو گئے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس تمام مقابلے بازی کی اصل وجہ پھپھو کا اکلوتا خوبرو جوان اور صاحب جائیداد بیٹا تیمور تھا، جو تمام زندگی لندن میں رہا تھا اور پہلی مرتبہ ماں کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ آمد کے سب لوگوں نے یہی معنی نکالے تھے کہ وہ اکلوتے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے سارے خاندان کو اور اپنے دیگر ملنے والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، جس میں شرکت کا اہتمام تمام لڑکیوں نے ایسے کر رکھا تھا جیسے مقابلہ حسن میں شریک ہو رہی ہوں۔ لڑکیاں ساری کی ساری تیمور کے گرد منڈلا رہی تھیں اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی بیٹھی تھیں۔ جس کسی سے پھپھو یا تیمور ہنس کر بات کر لیتے وہ خود کو فاتح سمجھنے لگتا۔ ڈنر کے وقت اس نے سنا کہ اس کے برابر والی ٹیبل پر پھپھو کی سسرالی لڑکیاں بیٹھی تیمور ہی کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ تیمور ٹام کروز سے کتنا ریزیمبل کرتا ہے؟ ان میں سے ایک بند کا بولی تو دوسری نے لقمہ دیا۔ خالی شکل ہی کی کیا بات کر رہی ہو؟ تم نے اس کی انگلش نہیں سنی؟ مائی گاڈ، کتنی زبردست انگلش بولتا ہے تیمور۔ اس کے آگے تو مجھے بھی ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے، حالانکہ کانوینٹ میں اپنی تمام کلاس فیلوز میں میری انگلش سب سے اچھی تھی۔ اس کا ایکسنٹ کتنا اچھا ہے۔ آئلہ نے سر گھما کر اس لڑکی کو دیکھا جو سلیو لیس فٹنگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ دور جدید کے فیشن کے مطابق دوپٹہ پیچھے سے لا کر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر ایک اور لڑکی بے ساختہ بولی، کیوں نہ ہو بھائی، آفٹر آل ہی از این آکسفورڈ مین۔ ان لوگوں کی باتوں اور حلیوں سے بیزار وہ امی کے پاس آ کر چلنے کے لیے کہنے لگی۔ وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھاتے ہی چلے جانا کتنی بری بات ہے، ویسے بھی ابھی غزلوں کا پروگرام ہے، تھوڑا سا سن لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ امی کا غزلوں کے لیے انٹرسٹ اس کی حیرانی کا باعث تھا۔ شاید دل ہی دل میں دیگر ماؤں کی طرح وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ مقابلہ ان کی بیٹی جیت جائے۔ اسے امی کی سوچ پر کچھ افسوس بھی ہوا۔
اور غصہ بھی آیا تو ناراضگی میں سب سے آخر میں رکھی الگ تھلگ کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس جگہ اچھا خاصا اندھیرا تھا، لوگوں کی نظروں سے دور وہ بیزاری سے بیٹھی وقت گزاری کر رہی تھی۔ جب کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا وہ بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر برابر میں دیکھا تو وہ ٹام کروز کا جانشین آکسفورڈ مین اور تمام لڑکیوں کا سورج جس کے گرد کسی سیارے کی طرح وہ گردش کر رہی تھیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھنے کے بعد اجازت مانگنے کا وہ کیا جواب دیتی، اس لیے اس نے کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ سامنے دیکھنے لگ گئی جہاں غزل گو اپنی سریلی آواز کا جادو جگا رہا تھا۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف توجہ مرکوز کر ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خامخواہ اس سے چڑ ہونے لگی جو بلا وجہ اس کے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ محفل میں موجود تمام لوگوں کی توجہ غزلوں سے ہٹ کر اس اندھیرے کونے پر جہاں وہ محفل کی جان ایک بڑی معمولی اور عام سی لڑکی جو ہرگز کسی غیر ضروری توجہ کے حامل نہ تھی کے برابر بیٹھ کر تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے جواب نہ دینے کا برا مانے بغیر بولا، مجھے بھی غزلیں پسند نہیں ہیں، البتہ یہاں کا فوک میوزک اچھا لگتا ہے۔ فوک میوزک پسند ہے اس لیے غزلیں سن رہے ہیں، اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو وہ بغیر برا مانے بڑی خوش دلی سے ہنس دیا اور بولا، جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی ذہین بھی ہو، مجھے ذہین لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں یہ بے باک کی بڑی عام سی بات تھی، مگر یہاں جس سے یہ بات کہی گئی تھی وہ ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گیا اور اس کے چہرے کے غصے اور ناراضگی کو حیرت سے دیکھتا ہوا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی وغیرہ بیٹھے تھے۔ اس نے تمام لوگوں کو بغور اپنی طرف دیکھتا پایا تو غصہ کچھ اور سوا ہو گیا۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکیاں جو کچھ دیر پہلے بہت چہک رہی تھیں، روانی سے اپنی تمام گفتگو انگلش میں کر رہی تھیں، اب جیسے اس جگہ سے بیزار سی ہو گئی تھیں۔ انگلش کی جگہ دوبارہ اردو نے لے لی تھی۔ وہ امی سے واپسی کے لیے بضد ہوئی تو انہیں اس کی مانتے ہی بنی۔ اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے بہت بڑا صدمہ لے کر آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا شریک سفر انہوں نے سوچا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ بھابھی سے گدگدا رہی تھیں، چھیڑ رہی تھیں، اچھا تو جان کر اتنے سادے سے حلیے میں گئی تھیں تاکہ دوسروں سے منفرد نظر آ سکو۔ امی ابو نے رسمن طور پر سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا جس کے بارے میں سبھی کو یقین تھا کہ جواب ہاں میں ہی ہونا ہے۔ اس نے بھابھی کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا تو اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ارے خوش قسمتی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تم بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو۔ ایسا شاندار بندہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا قابل اور ذہین شخص جو بے حد خوبصورت اور دولت مند بھی ہے، اس کے لیے کوئی پاگل لڑکی ہی انکار کر سکتی ہے۔ لندن کے میئر اور بڑے بڑے افسران تو اس کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں۔ دوسرا، محل سے بھی زیادہ عالیشان اس کا اپنا پیلس ہے جس میں تم راج کرو گی۔ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہ تھی، سبھی خوش تھے۔ اس کے چہرے کی اداسی شاید بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان آئے تو لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اسے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دیے پڑی تھی جب وہ عادت کے مطابق چیختی چلاتی اندر آئی اور آتے ہی اس کے منہ پر سے تکیہ گھسیٹتے ہوئے بولی، بہت خوب، ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہیں۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ تمہاری صلاحیتوں پر تو مجھے کبھی شک نہیں تھا، تم خود ہی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا کرتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ میں آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیے رکھتی ہوں، اور خود نے کیا زبردست کام کیا، پورے خاندان کی لڑکیوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ امیاں دوپٹے پھیلا پھیلا کر تمہیں بددعائیں دے رہی ہیں۔ وہ اپنی بات کو انجوائے کر کے خود ہی ہنسنے لگی، پھر بولی، آج کل تمہیں ہچکیاں تو خوب آتی ہوں گی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے روئے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے آئلہ، تم خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی تو وہ اس کا سر اوپر اٹھا کر بولی، تم روئی تھی؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہونے لگی تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا، اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے جواب میں میرے ساتھ کیا کیا؟
جلدی بتاؤ تم نے کون کون سی باتیں مجھ سے چھپائی ہوئی ہیں، ورنہ ابھی اور اسی وقت میں بچپن کی اس دوستی پر لعنت بھیج کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اور وہ پتہ نہیں کب سے ایک کندھے کی متلاشی تھی جس پر سر رکھ کر رویا جا سکے۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر وہ روتی ہوئی بولی، لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے رکوا دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے اسے رونے دیا، دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو خاموشی سے ویسے ہی اس کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بڑے پیار سے بولی، آئلہ تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ جو بھی تمہارے دل میں ہے وہ سب مجھ سے کہہ دو۔ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس جیسا اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جیسے اس سے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ظاہر ہے وہ اچھا ہوگا، اچھا تھا تب ہی تو تمہیں پسند آیا۔ وہ شاید تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کی طرح کوالیفائڈ اور دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی شکل و صورت، دولت یا اسٹیٹس سے متاثر ہو جائیں۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بغیر کسی کو چاہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی دوست کے آگے کھل رہی تھی اور وہ اسے بغور سن رہی تھی۔ میں پورے 3 دن اس کے ساتھ رہی، آج سوچوں تو ایسا لگتا ہے زندگی وہی تھی جس میں وہ ساتھ تھا۔ یہ جو گزر رہی ہے تو جیسے کوئی سزا ہے، وہ جیسے کہیں کھو سی گئی۔ لیلا نے اسے ٹوکا نہیں، خود سے کچھ پوچھا بھی نہیں، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ بظاہر بہت اکھڑ اور بے مہر، مگر در حقیقت بہت حساس اور ہمدرد۔ وہ عام لوگوں جیسا نہیں تھا، وہ شاید اس دنیا کا باسی ہی نہیں تھا۔ ایک ویران جنگل میں میں اس کے ساتھ رہی، اس کی دسترس میں۔ کون ہوگا وہاں اسے روکنے والا جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا تھا، مگر اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی میری طرف بےہودہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بہت احترام ہوا کرتا تھا اور بہت پاکیزگی دیکھی۔ کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے، اتنا باکردار اور شریف النفس؟ میں کہتی تھی میں اس کی کچھ بھی نہیں، مگر وہ میری حفاظت یوں کرتا جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جائے گی۔ کوئی کسی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کی، اس طرح جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہا دیا، مگر مجھ پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنے لگے تو لیلا نے اپنے کندھے پر دھرا اس کا سر اٹھایا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کرتی وہ بولی، جب وہ اتنا اچھا تھا، تمہارا اتنا خیال بھی رکھتا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ کیا وہ اچانک بچھڑ گیا، کہیں کھو گیا؟ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو گڈ بائے کہا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی۔ تو لیلا حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ تو صرف ہمدردی اور خلوص میں میرا خیال رکھتا تھا۔ اسے تو تمہاری طرح کی بہادر لڑکیاں پسند تھیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اتنے اچھے آدمی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ میں اس لڑکی پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی اس بات پر لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ منا رہی ہو؟ ہیلو، یہ 21ویں صدی ہے جس میں کوئی کسی کے لیے روک نہیں لیتا، اور تم اپنی ون سائیڈڈ محبت کا غم منا رہی ہو۔ لیلا کی اس بات پر وہ جیسے بپھر گئی۔ کیا ہے یہ 21ویں صدی؟ کیا 21ویں صدی کے انسان کو چوٹ لگے تو درد نہیں ہوتا؟ کیا 21ویں صدی کا انسان خوشی، دکھ، غم، حسد، رشک، انتقام، محبت اور نفرت، ان تمام جذبات سے دستبردار ہو گیا ہے؟ سائنسی ترقی کو انسانی جذبات سے منسلک مت کرو، انسان بھی وہی رہے گا اور اس کے جذبات بھی وہی رہیں گے، چاہے وہ 21ویں صدی ہو یا 22ویں۔ وہ اس کے مقررانہ انداز پر ہنس پڑی اور بولی، اوکے آئی ایگری، تمہاری بات درست ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی۔ میں تھوڑا سا بولڈ ہو کر ایسا کہہ دیتی، اور اگر وہ جواب میں کہہ دیتا کہ میری ہمدردی کو آپ نے بڑے غلط انداز میں لیا ہے، میرے خلوص اور اخلاق کی جو معنی آپ نے نکالے ہیں اور جو امیدیں مجھ سے وابستہ کی ہیں، آئی ایم سوری، میں وہ پوری نہیں کر سکتا، تو میں اس کے سامنے جو اپنا بھرم کھوتی، سکھ ہوتی، خود اپنی نظروں میں بھی ہمیشہ کے لیے گر جاتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے بڑے بہجل سے آواز میں بولی تو لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے قدرے افسردگی سے بولی، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ تم سے محبت کرتا بھی تھا یا نہیں، اور وہ جو تم سے کھو گیا ہے، کیا اس سے بہتر وہ نہیں جو بڑے خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں اور بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری تو نہیں اچھی لگنے والی ہر چیز آپ کو مل بھی جائے۔ زندگی اسی کا نام ہے،
ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جیسی ہم گزارنا چاہتے نہیں ہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے کتنی لڑکیوں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ یقین کرو، چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوشکن ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے بہت اہم ہے، اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ احساس کتنا روح پرور اور دل پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات جب تم جانو گی تو تم میں میری باتیں درست لگیں گی۔ وہ اس کی غمگسار اور رازدار بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، بہلا رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اسے سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایسا لگا دل کے دروازے تو شاید وہ اب کبھی کسی کے لیے نہ کھول سکے، مگر زندگی اگر اسی کا نام ہے تو یوں ہی سہی۔ اس بے حد حسین، آکاش کی طرح بلند اور چاند کی طرح روشن شخص کے پہلو میں بیٹھی اپنی عزیز از جان دوست کے لیے لیلا نے بڑے خلوص کے ساتھ دائمی خوشیوں کی دعا مانگتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ شاید اس کے برابر بیٹھے شخص کا اعجاز تھا کہ وہ ایک دم تمام لوگوں کو خود سے بہت بلند کوئی ماورائی مخلوق نظر آنے لگی تھی۔ گرے کلر کے خوب بھاری اور نفیس کام سے مزین خوبصورت غرارے میں وہ کوئی اپسرا نظر آ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی خوش بختی پر حیران تھا۔ کچھ چہروں پر حسد تھا، کچھ میں رشک اور کچھ میں محبت۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے برابر بیٹھا وہ یوں خوش نظر آ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ اچانک ہی اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اسے وہ بے حد قیمتی ڈائمنڈ رنگ پہناتے اس نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبایا تھا اور جھک کر محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ رات میں وہ اسے فون پر کہہ رہا تھا، آئلہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے زندگی میں جو کچھ چاہا وہ ہمیشہ مجھے ملا۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں، اس بات کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے اندر جیسے کوئی بین کرنے لگا تھا، زندگی نے اس کے ساتھ کتنا عجیب مذاق کیا تھا۔ یہی بات جن لوگوں سے وہ سننا چاہتی تھی وہاں سے سن نہیں سکتی تھی، اور جہاں سے سن رہی تھی وہاں سے اس نے کبھی چاہ نہیں کی تھی۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں دوسروں سے مختلف اور منفرد لگی تھی۔ تم اس روز وہاں ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی رعایا کی طرف نظر کرم کر کے ان پر کوئی احسان کر دے۔ تمہارا وہ مغرور انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا کہ میں کھنچتا ہوا تمہاری طرف چلا آیا، لیکن تم نے اپنے رویے سے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے زندگی میں اس سے پہلے کبھی کسی نے اگنور نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ مرکز نگاہ رہا ہوں، بے حد چاہا گیا ہوں، مگر تم نے مجھے اس طرح نظر انداز کیا جیسے تمہاری نظروں میں میری کوئی وقت نہیں ہے۔ مجھے خاطر میں لائے بغیر تم آگے بڑھ گئیں اور میں نے اسی لمحے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا۔ تم بالکل میری طرح ہو، مغرور، اپنی ذات سے پیار کرنے والی اور اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں مگر مجھے ان میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تم سب سے الگ ہو، بہت خاص۔ لگتا ہے خدا نے تمہیں میرے لیے ہی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں وہ بلا مقابلہ منتخب کر لی گئی تھی وہاں اس نے مقابلے میں حصہ لیا ہی نہیں تھا، اور جس جگہ وہ پوری تیاریوں کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر میدان میں اتری تھی وہاں اسے شکست فاش ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی تھی جو اس کی رفاقت ملنے پر خوش تھا اور اپنے آپ پر نازا تھا۔ جتنے دن وہ کراچی میں رہا روز اس سے ملتا، کبھی وہ ساتھ لنچ کرتے، کبھی وہ اسے شاپنگ کرانے لے جاتا، اور وہ جو اگر کبھی اس کا دیا ہوا کوئی تحفہ استعمال کر لیتی تو ایسے خوش ہوتا جیسے اس چیز کے اس سے پہلے کوئی قیمت نہ تھی، محض اس کے استعمال کر لینے سے وہ چیز قیمتی ہوئی ہے۔ ان کی شادی 1.5-2 سال سے پہلے ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ تیمور جس طرح کی 5 اسٹار ہوٹلز کی پورے یورپ میں چین تھی، اب اس کا دائرہ وسیع کر کے اسے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشین ممالک تک لانا چاہتا تھا، اور اس کام میں وہ بے حد مصروف تھا۔ میں چاہتا ہوں جب تم میری زندگی میں آؤ تو میرے اوپر کاموں کا اتنا لوڈ نہ ہو، ہم ورلڈ ٹور پر نکل جائیں، خوب گھومیں اور پیچھے کاموں کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ جانے سے پہلے اسے نازک سا پرل کا نیکلس اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کرنے کا تذکرہ کیا تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر پھپھو اس پر بری طرح ناراض ہونے لگی۔ میری ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کے لوگوں کی نوکریاں کرے گی، مائے فٹ، اگر جتنی تنخواہ تمہیں ملے گی اس سے دگنی تنخواہ تو میں اپنے ملازموں کو دیا کرتی ہوں۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو جتنے چاہے وہ مانگ لو، اور ویسے بھی ہم تمہیں دیا کریں گے۔ اپنی ماں کی اس گھٹیا بات پر تیمور نے بعد میں اس سے بہت معافی مانگی تھی۔ پلیز میری خاطر تم ممی کی ان فضول باتوں کو اگنور کر دو، وہ شاید اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں ہیں اس لیے اس طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد تم جو کام کرنا چاہو گی تمہارا پورا ساتھ دوں گا، تمہیں سپورٹ کروں گا۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی یا نہیں، مگر اپنے لیے اس شخص کا والہانہ انداز دیکھ کر اسے خود پر سخت تعصب ہوا تھا، اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی تھی۔
جو اتنے اچھے انسان کو دھوکہ دے رہی تھی، اس کے ساتھ منافقت برت رہی تھی۔ اسے پتا تھا پھپھو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ بری طرح اسٹیٹس کے زوم میں مبتلا تھی۔ انہیں آئلہ کا گلشن اقبال میں بنا وہ خوبصورت 600 گز کا ویل ڈیکوریٹڈ گھر کسی دڑبے کی طرح نظر آتا، اور اس کے پورچ میں کھڑی وہ ایکارڈ اور نسان پیٹرول انہیں اپنے محل میں کھڑی 10 عالیشان گاڑیوں کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا لگتیں۔ جب تک وہ واپس لندن نہیں چلی گئیں، آئلہ کی جان عذاب میں گرفتار رہی۔ یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جویلری اتنی چیپ اور ہلکی کیوں استعمال کرتی ہو؟ اپنے آپ کو ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ فلانے کے ساتھ اردو میں کیوں بات کری؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی، ورنہ اس عام سی لڑکی میں ان کے نزدیک ایسی کوئی بات نہ تھی کہ وہ ان کے گھرانے کی اکلوتی بہو ہونے کا اعزاز پاتی۔ لندن جا کے بھی تیمور کی وارفتگی میں کوئی کمین واقعہ نہ ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی اسے فون کرتا، موقع بے موقع مختلف تحائف بھیجتا۔ اب تو اس نے بھی خود کو سمجھا لیا تھا، اس لیے وہ بھی جواب میں سے تحفے بھیجتی۔ کسی وجہ سے اس کا فون نہ آتا تو خود کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی۔ 6 ماہ بعد اس کی سالگرہ آئی تو وہ بطور خاص صرف اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے اچانک آ کر اسے حیران کر گیا۔ لیلا اور دانش جو چچی جان کی بیماری کا سن کر ان دنوں کراچی آئے ہوئے تھے، تیمور کے اس طرح آنے پر اسے چھیڑنے لگے۔ تم نے ایسا کون سا تعویذ اسے گھول کر پلایا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ یہ دانش کا بچہ تو ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ میری برتھ ڈے بھول جاتا ہے، کبھی ہفتے بعد اور کبھی 1 مہینے بعد۔ اگر اتفاق سے یاد آ جائے تو میرے اوپر احسان کرتے ہوئے گفٹ سے نواز دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیلا دانش اور تیمور کے سامنے ہی اس سے بول پڑی تو وہ کچھ پزل سی ہوتی اسے گھور کر رہ گئی۔ شیرٹن میں پاکستان کے G8 ممالک کے ساتھ تعلقات کے موضوع پر سیمینار ہو رہا تھا، اور وہ تینوں انٹلیکچوئلز اس میں شرکت کے لیے بری طرح بےتاب ہو گئے۔ تیمور صرف 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اسے واپس چلے جانا تھا۔ اس کا اس قسم کا سیمینارز میں کبھی دل نہیں لگتا تھا، مگر وہ مجبوراً تیمور کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ چلی آئی تھی۔ جب وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا تو اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ ان لوگوں کے ساتھ آ تو گئی، مگر وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ہی اس کا دل گھبرانے لگا۔ اتنی ثقیل اور خوفناک گفتگو اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیمور کے کام میں منمنائی، تیمور مجھے سخت ڈپریشن ہو رہا ہے، تم لوگوں کی یہ عالمانہ گفتگو سنو، میں ذرا باہر جا کر ایک راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اتنی دیر بھی وہ صرف اس کی خاطر بیٹھی رہی، اس لیے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ سر پر پاؤں رکھ کر اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل آئی اور ادھر ادھر تفریحاً گھومنے لگی۔ سامنے سے آتے اس شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر اگلے ہی لمحے وہ اس سے کترا کر اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ایک قدم آگے نہ بڑھ پائی اور نہ پیچھے آ پائی، اور وہ اسے دیکھ کر صرف ایک لمحے کو حیرت سے منجمد ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدموں سے درمیانی فاصلہ مٹاتا اس کے روبرو تھا۔ اپنے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق اصولاً تو مجھے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دینا چاہیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بغور اسے دیکھتا بے حد خوش ہو رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز BBC دیکھتا ہوں کہ شاید تم نے بھی کوئی تیر مار ہی لیا ہو، مگر افسوس، صد افسوس۔ وہ اتنا خوش پتہ نہیں کس بات پر تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ اس کی مسلسل چپ سے عاجز آ کر بولا تو وہ کسی شاخ کی کیفیت سے نکل کر بمشکل بول پائی، کیسے ہیں آپ؟ لہجہ بڑا فارمل سا تھا۔ وہ اس کے فارمل سے انداز اور اجنبی رویے پر اپنی حیرت کو چھپاتا ہوا بولا، میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں، تم اپنی سناؤ، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، میرا خیال ہے کہیں آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں آگے بڑھائے جیسے یقین تھا کہ وہ بھی کہیں بیٹھنے کے لیے بے چین ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ چلنے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے اٹھ رہے تھے۔ اسے سست رفتاری سے چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا، پھر ایک میز منتخب کر کے وہ کرسی کا سیٹ کر بیٹھتا، اسے بھی بیٹھنے کی آفر کرنے لگا تو وہ بیٹھ گئی۔ ترنگ میں میز پر انگلیاں بجاتا وہ بڑا ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا، اس کی میز کی سطح کو گھورتے ہوئے چہرے کو بڑی فسرت سے جانچتا، جیسے اس کا ایکسپریشن پڑھ لینا چاہتا ہو۔ آج مجھے یقین آ گیا ہے، یہ دنیا اتنی وسیع بھی نہیں ہے کہ اس میں جو ایک بار کھو جائے دوبارہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ تمہیں یقین تھا کیا کہ ہم آئندہ کبھی ملیں گے؟ وہ اس سے عجیب لایعنی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اس کا اتنا خوش ہونا اس کے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کر کے وہ خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا ہم ہمیشہ فلمی انداز میں اچانک اتفاقاً ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟
میں نے تو ابھی بڑی سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی فلموں کا مذاق نہیں اڑایا کروں گا، بھلے سے ہیرو آرکیٹیکٹ بنے یا پائلٹ۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا اور وہ جواب میں مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ اسے اتنا سنجیدہ اور خاموش دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، 2 سال اتنا طویل عرصہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی پورا کا پورا چینج ہو جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہو۔ لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے چلا جا رہا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ شگفتگی سے مسکرایا تھا اور وہ بدقت خود کو سنبھالتی اس سے بولی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کیا کسی مہم کے سلسلے میں؟ وہ جو اس انتظار میں تھا کہ ابھی وہ لڑکی کہے جانے پر اپنے سابقہ انداز میں روٹھے لہجے میں بولے گی، میرا نام لڑکی نہیں ہے، میں آئلہ ہوں، آئلہ اکرام۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کتنی ہی دیر چپ بیٹھا رہا۔ تم یہی سمجھ لو۔ کافی دیر بعد اس نے جواب دیا تو لہجہ بڑا گمسم سا تھا۔ وہ ایکسائٹمنٹ اور جوش و خروش کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ، تمہیں مجھ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور ہو بھی نہیں پا رہی، یوں جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ اس چہرے پر موجود ہر تاثر کو وہ بڑی آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا کہ یہ چہرہ بڑا سچا، کھرا اور منافقت سے پاک تھا، مگر آج وہ اسے حیران کر رہی تھی اپنے عجیب و غریب رویوں سے۔ میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ میرے محسن ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ بڑی دیر سے میز کو گھورتی سر اوپر اٹھا کر بڑی ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور فوراً ہی اپنی نظریں دوبارہ میز پر مرکوز کر دی کہ ان آنکھوں کو وہ اپنا کوئی بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ مجھے پتہ ہے، اور میرا خیال ہے اس ناراضگی میں تم حق بجانب بھی ہو۔ کتنا سمجھایا تھا مجھے پیٹر نے، وہ دوست میرا تھا مگر فیور تمہیں کرتا تھا۔ اس کی اس بات پر اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی بے بسی سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں وہ اپنی کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا، آئلہ، مجھے اپنی خوش قسمتی پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے دوبارہ کبھی ملو گی۔ اپنے خیال سے تو میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس روز جب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا تو تمہاری وہ ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھیں، اور پھر ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہاتھ میں پہنی وہ قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اپنی اس کیفیت سے گھبرا کر وہ اس سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو۔ میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ میں وہی بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ تم وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پر لگا داخلہ منع ہے کا بورڈ نظر انداز کرتی بڑے آرام سے اندر آ گئی، اس طرح کہ میں تمہیں وہاں سے کبھی نکال نہیں سکا۔ میں جو لڑکیوں میں بہت بدتمیز اور بہت روڈ اور ill mannered مشہور تھا، ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے ہارنے سے نفرت ہے، مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ہر نیپولین کے لیے ایک واٹر لو بھی تو ہوتا ہے، اور تم میرے لیے واٹر لو ہی ثابت ہوئی۔ میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے پہلی بار کب اچھی لگی تھی، شاید اس وقت جب تم نے بڑی بے چینی سے میرا انتظار کرتی مجھے دیکھ کر بولی تھی، شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید جب مجھ سے لڑ جھگڑ کر خیمے سے باہر چلی گئی تھیں، یا پھر جب پتھر پر بیٹھی مجھے بددعائیں دے رہی تھیں۔ مگر اتنا تو مجھے اس وقت بھی پتہ تھا کہ میں تم سے اپنی عادت کے برخلاف بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر اپنے آپ سے بھی یہ بات قبول کرنے کے لیے میں ہرگز آمادہ نہ تھا۔ میرا خیال تھا یہ سب وقتی کیفیت ہے، یہ شاید ماحول کا اثر ہے جو میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر کچھ دیر کو وہ سب کچھ بھول گئی۔ اپنی انگلی میں موجود وہ انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ اپنی اس کیفیت کو میں نے اس وقت تک کوئی اہمیت نہ دی تھی جب تک وہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ اس روز اپنا وہ اشتعال اور بے تحاشا غصہ مجھے خود حیران کر گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے خود پر ضبط کیا تھا، ورنہ دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تمہاری حفاظت کی میں نے ذمہ داری قبول کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری بھگتانے والا نہیں تھا۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود سے ہی ناراض ہو گیا تھا، اور جلد سے جلد تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا کر ان کیفیات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا یہ وقتی ابال ہے جو وقت گزرنے پر ہی ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کر میں نے جانا کہ وہ کمزور، بزدل اور ڈرپوک لڑکی تو میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر آنسو بہاتی ہے۔ اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔
خود سے لڑتا جھگڑتا جب میں ہار مان گیا اور تمہاری تلاش میں واپس نیروبی آیا تو پتہ چلا میں نے تمہیں واقعتاً کھو دیا ہے اپنی کوتا اندیشی کے سبب۔ پھر میں جو ان حرکتوں کو چیپ رومانٹزم کہا کرتا تھا، اس عرصے میں کہاں کہاں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی اور میں نے سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو میں نے گھنٹوں بیٹھ کر تکا ہے جس پر تمہارا اور میرا نام لکھا ہوا تھا۔ آئلہ، کیا وہ دن زندگی میں دوبارہ آ سکتے ہیں؟ تم میرے لیے کافی بنا کر لا رہی ہو، ہم ایک ساتھ جھیل کنارے بیٹھے ہیں۔ وہ وقت کتنا خوبصورت تھا۔ وہ جیسے کہیں کھو گیا تھا اور وہ اچانک کسی خواب سے جاگ گئی تھی۔ ایک دم کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری ساری بات سن لو۔ میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر رہا، مگر کم از کم تم میری بات سن تو سکتی ہو۔ میں نے آج تک اپنے آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے کہہ رہا ہوں، پلیز میری بات سن لو۔ وہ بڑی عاجزی سے بول رہا تھا اور وہ دو متضاد کیفیتوں کا شکار دوبارہ بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا یقین اٹھ گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ محبت سب بکواس باتیں ہیں، ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے محبتوں پر سے میرا ایمان اٹھوا دیا تھا۔ انہوں نے سارے زمانے سے ٹکر لے کر ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی، مگر میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے ان کے درمیان کہیں کوئی محبت نظر نہیں آئی اور وہ ایک دوسرے سے بیزار، ہمیشہ جاہلوں کی طرح لڑتے نظر آئے۔ پھر جب میں 16 سال کا تھا تو انہوں نے بڑے آرام سے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں بھی ان کے اس فیصلے کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا اور کچھ ہی عرصے بعد دونوں نے اپنی اپنی نئی دنیایں آباد کر لیں۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میرے ماں باپ کو میری ضرورت نہیں تھی۔ پاپا امریکہ میری پڑھائی کے پیسے بھیج کر اپنی نئی بیگم کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مصروف، اور ماما کے پاس تو اس کے لیے بے وقت نہ تھا۔ میں بھری دنیا میں تنہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں بدلتا چلا گیا۔ میں کسی بھی قسم کی محبت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے اپنی بیکار ضد لیے بیٹھا رہا۔ مگر آج جب قدرت نے مجھے میری غلطی کے ازالے کا موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں تم سے کہوں گا کہ آئلہ میری زندگی میں آ جاؤ، ہم ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں کوئی بہت بڑا لارڈ نہیں ہوں، سڈنی میں میری اپنی چھوٹی سی فرم ہے، میں لوگوں کو گھر بنا کر دیا کرتا ہوں اور تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، اب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آئے ہو؟ وہ اس کی بات کے جواب میں سوچ رہی تھی اور وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اسے دو ٹوک انداز میں سب کچھ بتانے کا سوچ کر آنکھیں خشک کرتی اس سے کچھ کہنے والی تھی کہ تیمور اسے اس طرف آتا نظر آیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کہاں وہ غلطی پر ہے، کس جگہ اس سے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، ان دونوں کی مجرم، اور وہ بڑی غیر یقینی کیفیت میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو بڑے استحقاق سے اس کی حیات کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا اس سے بولا تھا، تمہاری فکر میں مجھ سے تو وہاں تقریریں بھی ڈھنگ سے نہیں سنی گئی۔ وہ اس کی طرف بڑے پیار سے دیکھتا بول رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھے بندے پر پڑی جسے وہ آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، وہ یہ سوچ کر آئلہ کا کوئی دوست ہے یا کلاس فیلو ہوگا، خوش دلی سے مصافحہ کرنے لگا تو اس نے بھی جواب میں ہاتھ ملا کر ہیلو کہہ دیا۔ اس وقت لیلا اور دانش بھی آ گئے اور لیلا کرسی پر بیٹھتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری وجہ سے ہم لوگ بھی اچھی طرح سے کچھ نہیں سن سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہوں گی، جبکہ دانش خاموشی سے سامنے بیٹھے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں لیلا نے بھی اس کی طرف دیکھا تو قیامت کی گھڑی آخر آ گئی ہے، وہ خود کو حوصلہ دیتی بڑی دقت سے مسکرائی اور بولی، یہ ہارون ہے، اور ہارون یہ میری کزن ہے لیلا، ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ لیلا نے بڑی بے ساختگی میں پہلے اس شخص کو دیکھا جس کا روشن چہرہ یکدم بجھ گیا تھا اور پھر اس کے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی اس وقت اس کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ بظاہر بڑے پر اعتماد انداز سے مسکراتی اس لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے؟ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو شاید میں بھی اس لمحے حوصلہ ہار جاتی، میں جو سب کی نظروں میں بہت بولڈ اور بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوں، میں بھی ہار جاتی۔ آئلہ میری جان، زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تم اس وقت پلسرات کا سفر طے کر رہی ہو، میں جانتی ہوں۔ لیلا نے اپنی بے اختیار چھلکنے والی آنکھوں کو رگڑ کر توجہ تیمور کی جانب مبذول کر دی جو بڑی خوش مزاجی کے ساتھ ہارون سے مخاطب تھا، اور ہارون صاحب، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟
اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو پھر اسے تو اپنے مضبوط اعصاب اور بہادر ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے بڑی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے بولا، مصروفیات کیا، بس لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بخشتے ہیں۔ سڈنی میں ایک چھوٹی سی فرم چلا رہا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں، جیسا گھر لوگوں کے خوابوں میں ہوتا ہے میں اسے آن پیپر لے آتا ہوں۔ اس کے جواب پر دانش اور تیمور دونوں ہنس پڑے تھے۔ یعنی سیدھے سادے لفظوں میں آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ دانش نے مسکرا کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ آئلہ کے فرینڈ ہیں تو ہمارے بھی دوست ہی ہوئے، بس یہ بات ابھی طے ہو گئی ہے کہ ہم لوگ شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ سڈنی کا ساحل مجھے یوں بھی بہت پسند ہے، اور پھر وہیں اپنا ایک گھر بنائیں گے جس کا نقشہ آپ بنائیں گے۔ کہیں یہ آپ کو منظور ہے؟ تیمور بڑی بے تکلفی سے بولا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل منظور ہے جناب، اور آپ کے ساتھ تو میں کچھ کنسیشن بھی ضرور کروں گا، ورنہ پیسوں کے معاملے میں تعلقات کا لحاظ کیا نہیں کرتا۔ وہ بھی بے تکلفی سے مسکرایا تھا۔ لیلا اس شخص کے صبر و ضبط پر تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آئلہ بڑے آرام سے مسکرا کر ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر اور ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے وہ بڑی گرم جوشی سے خداحافظ کہتا کھڑا ہوا، ایک آخری نگاہ اس چہرے پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے جاتا دیکھنے کی زحمت گوارا کیے بغیر اپنی پوری توجہ تیمور سے باتوں پر لگا دی۔ لیلا کو اچانک ہی کوئی کام یاد آ گیا تو وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ 15-20 منٹ بعد وہ واپس آئی تو وہ تینوں کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ رات تیمور کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آنے کے بعد لیلا اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی، اور اس کے کمرے میں آ کر وہ اس سے جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ لیلا، تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آخرکار تنگ آ کر بول پڑی تھی۔ آئلہ، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری سچی اور بے لوث محبت دیکھی ہے، اسے مایوس مت لوٹاؤ، اسے روک لو۔ لیلا کی اس بات پر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، اس لیے میں اسے روک لوں، اور کل کوئی اور میری محبت کا دعوے دار پیدا ہو جائے تو اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لوں؟ لیلا بیگم، یہ خود سری اور خود غرضی کے جو سبق آپ مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں میں انہیں پڑھنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑے تنفر سے بولی تو لیلا نے بڑی عاجزی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تیمور بہت روشن خیال اور کھلے ذہن کا آدمی ہے، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھو آئلہ، یہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں جو ہم اسے ضائع کر دیں۔ وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا، اس وقت میں اس کے ہی پیچھے گئی تھی۔ وہ کتنا تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا، میں نے اس سے اس کا ایڈریس اور فون نمبر لے لیا ہے، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا کی اس بات پر اس نے بڑی نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم اگر میری دوست نہ ہوتی تو ابھی اس بات پر تمہارے منہ پر تھپڑ دے مارتی، لیکن میں تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، آج کے بعد یہ بیہودہ بات کبھی مجھ سے مت کرنا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر بات چیت محبت کی ہے تو وہ تیمور کو مجھ سے بہت زیادہ ہے، شاید اس شخص سے بھی زیادہ۔ تمہارے سمجھانے پر ہی میں اس راستے پر آئی تھی، اور اب پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیلا بیگم، یہ یورپ یا امریکہ نہیں جہاں شادیاں اور منگنیاں ایک مذاق ہوتی ہیں، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ یہ پاکستان ہے، اور میں ایک مشرقی لڑکی ہوں جو اپنی کمٹمنٹ مرتے دم تک نبھائے گی، جس کے ساتھ پیمان باندھا ہے زندگی کے آخری لمحے تک اس کی وفادار رہوں گی۔ وہ ایک کڑی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہم ہیں آوارہ سو بسو لوگو، جیسے جنگل میں رنگو بو لوگو، ساعت چند کے مسافر سے کوئی دم اور گفتگو لوگو، تھے تمہاری طرح کبھی ہم بھی، رنگوں نے خط کی آبرو لوگو، کریائے عاشقی سراچائے دل، گھر ہمارے بھی تھے کبھو لوگو، وقت ہوتا تو آرزو کرتے، جانے کس شے کی آرزو لوگو، تاب ہوتی تو جستجو کرتے، جانے کس کس کی جستجو کرتے، کوئی منزل نہیں روانہ ہے، ہم مسافر ہیں بے ٹھکانہ ہیں۔ اپنے سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکاتے اس نے نم ہوتی آنکھوں سمیت سوچا، تو آخر میں نے تمہیں کھو دیا، ہمیشہ کے لیے۔ شاید مجھ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو درست وقت پر درست بات نہ کر پائیں، ان کے ساتھ زندگی کو یہی سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت سے کام لیا؟ میرا خیال تھا کہ درد دل پر دستک دیتی وہ لڑکی میرے انتظار میں کھڑی تمام عمر بتا دے گی، اور جب بھی میں یہ در وا کروں گا تو وہ کھڑی میری راہ تک رہی ہوگی۔ یہ در بدری، یہ بے سکونی تو میری اپنی خریدی ہوئی ہے۔ میں آج سوچوں تو تہہ دل سے خیال آتا ہے کہ میں ایسا تھا کیوں میرا محبتوں پر یقین نہیں تھا۔ ماما اور پاپا، آپ لوگ تو اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن، کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے
کہ آپ کے رویوں سے نالاں ہو کر میں رشتوں سے محبتوں سے ایسا بیزار ہوا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا۔ جب آپ نے اپنی 17 سالہ رفاقت کا خاتمہ بڑے سکون سے کیا تو آپ لوگوں نے ایک لمحے کو بھی رک کر میرے بارے میں نہ سوچا، میں جو آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، محض 16 سال کا کم عمر لڑکا۔ آپ دونوں نے بڑے آرام سے اپنے لیے نئے ساتھی چن لیے اور اپنی زندگیوں میں مگن اس بچے کو بھول گئے جو اپنا گھر بکھر جانے پر ٹوٹ گیا تھا، جو اپنے ماں باپ کے سائے میں ایک خوبصورت سے گھر میں رہنا چاہتا تھا، جسے اپنے گھر سے بہت محبت تھی۔ لیکن میرے ساتھ ہوا کیا؟ میں تنہا رہ گیا، ساری محبتیں دم توڑ گئیں۔ ہاسٹلوں میں رہ کر آپ دونوں کی طرف سے پیسے اور تحفے وصول کرتے کرتے آخرکار میں ہر رشتے سے بیزار ہو گیا۔ میرا ایمان اٹھ گیا ہر رشتے پر سے، تمام محبتوں پر سے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ دونوں کو میری ضرورت پیش آئی، مگر میں اس وقت تک تمام ضرورتوں اور محبتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ گھر کا تصور مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ میں جو لوگوں کو گھر بنا کر دیا کرتا تھا، تمام عمر اپنے مکان کو گھر نہ بنا سکا۔ میں یہی سوچتا کہ اگر کبھی زندگی میں شادی کرنی ہی پڑی تو وہ محض ضرورت کا رشتہ ہوگا، وہاں کسی محبت کا کوئی گزرنا ہوگا۔ اس لیے اس اچھی سی لڑکی کو بڑی شدتوں سے رد کرتا رہا۔ کیا پتہ تھا ایسا کر کے میں اپنے لیے دکھوں کا ایک کوہ گراں خود خرید رہا ہوں، اور وہ ایک شخص تیمور، خوش بختی کا تاج جس کے سر پر سجا ہے۔ خدا کرے کہ تمہیں اتنا سکھ دے، اتنی خوشیاں دے کہ تمہارے دل میں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے۔ تم بھول جاؤ کہ اس دنیا میں کہیں کوئی ہارون وقار احمد بھی رہتا ہے جو تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، شاید اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر۔ اپنے معمول کے مطابق ہم آج بھی روز کی طرح یوں ہی دن کے ہمراہ بے خیالی میں وادی شام سے گزرتے ہوئے رات کی سرحدوں کو چھو لیں گے، نیند کے در کو کھٹکھٹائیں گے، لاکھ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کاسہ چشم میں مگر ایک خواب آج کی رات بھی نہ پائیں گے۔ تیمور اور وہ جولری کے ڈیزائن پسند کر کے ڈنر کرنے آ گئے۔ تیمور بے حد خوش تھا اور بہت سی باتیں کرنے کے موڈ میں بھی تھا، اسی لیے وہاں اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ سردیوں کے دنوں میں رات کے 10 بجے آدھی رات لگ رہی تھی۔ اس نے ہی اس وقت کا احساس دلایا تو وہ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور پھپھو اور تیمور ان دنوں اسے اس کی پسند کی جولری اور ملبوسات خریدوانے میں لگے ہوئے تھے۔ پھپھو آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ساتھ نہیں آ سکیں تو تیمور اور وہ اکیلے ہی چلے آئے۔ گو شادی میں ابھی 3 مہینے باقی تھے، مگر پھپھو اپنی اسٹیٹس کانشیس طبیعت سے مجبور ابھی سے تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ زیور وہاں سے لینا ہے اور عروسی جوڑا فلاں سے لینا ہے، وہ اسی ادھیڑ بن میں تھیں۔ سردیوں کے دن اوپر سے برستی ہوئی موسلادھار بارش، روڈوں پر اچھا خاصا سناٹا تھا۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک لگائے تیمور اسے مستقبل کے خوشائند خواب دکھا رہا تھا، اسے اپنی وفاؤں کا، اپنی محبتوں کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ مسکراتی اس کی بے تابیاں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ 3 مسلح نقاب پوش تھے جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے انہیں گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں ٹیٹی تھامے وہ بڑے شفاق لہجے میں ان سے گاڑی سے اترنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کوئی جائے فرار نہ پا کر وہ دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ تیمور کے ہاتھ سے اس کی بلیک مرسیڈیز کار کی چابیاں ان میں سے ایک نے چھین لیں۔ چلو جلدی سے بیٹھو، اس کا لہجہ بڑا سرد سا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اس کی طرف آیا جو تیمور کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر کھڑا اس کو بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر اپنے ساتھی سے بولا، یار خالی کھلی گاڑی لے جانے میں کچھ مزہ نہیں آ رہا، ایک تو یہ اسامی کچھ زیادہ ہی تگڑی لگ رہی ہے، پھر یہ چیز بھی اتنی بری نہیں ہے، کیا خیال ہے ذرا تاوان واوان کا ہی کوئی چکر چلا لیں گے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، پھر اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کی پسلی پر ٹیٹی رکھ کر بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے مدد کے لیے تیمور کی طرف دیکھا جو لاشعوری طور پر اس سے دور ہٹ گیا تھا۔ وہ اونچا پورا مرد پسینوں میں نہایا خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پر جیسے کوئی بجلی گر پڑی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے تیمور کی طرف بھاگ کر جانا چاہا تو اس آدمی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے زوردار دھکا دے کر گاڑی میں دھکیلنا چاہا۔ وہ پوری قوت سے چلائی، تیمور ہیلپ می! وہ آدمی اسے گاڑی میں دھکا دے کر بٹھا رہا تھا اور وہ مچل مچل کر خود کو چھڑا رہی تھی اور تیمور دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا ان میں سے ایک نے ایک زوردار تھپڑ تیمور کو ٹکایا تو وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، اور اگر مرنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو… اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیمور کو دوبارہ ایک پنچ مارا تو وہ جو بامشکل کھڑا ہوا تھا دوبارہ گر پڑا۔
وہ شخص بدستور تیمور کو گن پوائنٹ پر لیے کھڑا تھا۔ پھر عائلہ نے جو کچھ بقائمی ہوش و حواس دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کی عزت کا رکھوالا اسے چھوڑ کر اس کی طرف دیکھے بغیر اندھا دھند وہاں سے بھاگتا چلا جا رہا تھا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے خوف سے کانپ رہی تھی، مگر یہ بھی پتہ تھا کہ میرا محافظ میرے ساتھ ہے جو مجھ پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ اسے جاتا دیکھ کر صرف ایک لمحے کو گنگ سی ہوئی تھی، اگلے ہی پل پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اور وہ پوری قوت سے اس آدمی کو دھکا دے کر اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ وہ شاید اس کی نازک سراپے سے اس بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا، یا یہ خیال ہوگا کہ جس کا مرد اتنا کمزور ہو وہ عورت کیا طاقتور ہوگی۔ اپنی اس غفلت سے وہ مار کھا گیا، اور وہ اپنی پوری طاقت، تمام تر ہمت یکجا کر کے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، آخر انہیں اس کی جان کی عوض کروڑوں روپے وصول کرنے تھے، اس لیے اس پر فائر کرنے کے بجائے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے۔ اپنے پیچھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں تو وہ اس تنگ سی گلی میں مڑ گئی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی جو اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی چلے جانے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، اور وہ اسے اس گلی میں مڑتا نہیں دیکھ سکے تھے، یا خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا اور وہ گاڑی آگے بڑھا کر لے گئے تھے۔ اس تنگ سی اندھیری گلی میں ایک گھنے سے پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے اس طرح درخت کے پیچھے چھپ کر کتنی دیر گزر گئی، اگر وہ احتیاطاً وہاں سے نکلی نہیں، کیا پتہ وہ باہر گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ وہ لٹیرے ہو سکتے ہیں، ابھی بھی یہیں کہیں ہوں، مگر وہ شاید اس کی تلاش میں اس طرف آئے ہی نہیں تھے، یا انہوں نے اس کی جان بخشی کا سوچ کر خالی گاڑی پر اکتفا کرنا منظور کر لیا تھا کہ اس نے دوبارہ اپنے آس پاس کسی گاڑی کے رکنے کی آواز نہیں سنی۔ بہت دیر بعد جب اس کے دل کو یہ اطمینان ہوا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں تو وہ ڈرتے ڈرتے اس گلی سے باہر نکلی۔ وہ پورا علاقہ لوڈ شیڈنگ کے زیر اثر ہنوز اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ طویل اور اندھیری سڑک اس وقت بالکل ویران تھی۔ اچانک بجلی زور سے چمکی تو ڈر کے مارے اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا اس اندھیرے میں ایک شخص آگے بڑھ کر اس کی طرف آیا اور بڑے پیار سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کا آنچل اس کے سر پر ڈالتا بولا، بڑی مشکلوں سے میں نے خود پر ضبط کیا تھا، ورنہ دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اور وہ اس سنسان سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور بھابھی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں، تو کچھ پریشان بھی ہو گئی تھیں کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ اس وقت گیٹ پر بجنے والی بیل نے انہیں اطمینان دلایا۔ عائلہ اور تیمور کو سخت سست سنانے کے خیال سے جلدی سے گیٹ کھول کر باہر دیکھا تو وہ اکیلی بارش میں بھیگتی خاموش کھڑی تھی۔ کیا ہوا، تم اکیلی آئی ہو؟ تیمور کہاں گیا؟ وہ اس کے لٹے لٹے سے انداز پر سخت خوفزدہ ہوتی پوچھ رہی تھی، اور وہ ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اندر داخل ہو گئی تھی۔ عائلہ، کیا ہوا؟ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تیمور کہاں ہے؟ تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ میرا تو پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تمہارے اب تک واپس نہ آنے پر وہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ وہ اس سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگیں، مگر وہ کسی بت کی طرح خاموش تھی۔ بھابھی پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہی تھی، اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے انہیں چیختے سنا، عائلہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے بتا دو، ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ان کی چیخ پر وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی اور بڑے سکون سے اپنے ہاتھ سے وہ قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، بھابھی اسے پھپھو کو واپس بھجوا دیں۔ پھر ان کے مزید کچھ اور پوچھنے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ وہ اس کی ان حرکتوں کا مطلب سمجھے بغیر کچھ دیر تو وہیں گمسم سے کھڑی رہیں، پھر بڑے دو ٹوک انداز میں اس سے بات کرنے کا سوچ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے انہوں نے سنا وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، ہارون میں تمہاری پناہوں میں آنا چاہتی ہوں، تم زندگی بھر کے لیے میرے محافظ بن جاؤ، اور دیکھو اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فون رکھ کر مڑیں تو بھابھی نگاہوں میں سخت بے اعتباری اور ناراضگی لیے کھڑی تھی۔ وہ سکون سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی، انہیں تمام بات بتانے کے لیے۔ اسے اپنے اس فیصلے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ کسی محبت بھرے دل کا نہ تھا جو وصال کی آرزو میں تڑپتا مچلتا آخرکار دنیا کے رسم و رواج سے ٹکرا گیا ہو۔ یہ فیصلہ کسی نئے زمانے کی الٹرا ماڈرن پڑھی لکھی لڑکی کا بھی نہیں تھا جو اپنی خوشیوں کے لیے بڑی خودسری اور سرکشی دکھاتی، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی خود جینے کی خواہش کرتی، اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کک مارتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس مشرقی لڑکی کا تھا جو مشرق کی بیٹی تھی، محبت جس کا مسئلہ نہ تھا، دولت، اونچے اونچے محلات اور قیمتی گاڑیاں بھی جس کے لیے اہم نہیں تھی۔ اس کے لیے اہم تھا اپنی عزت و ناموس کا تحفظ، اور یہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسے ایک محافظ درکار تھا جو اس کا صاحباں ہو، جو خود موسموں کی تمام سختیاں اپنی ذات پر جھیل کر مگر اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے،
بڑی دھوپ میں اس پر شجر سایہ دار بن کر رہے، جس کے ہوتے وہ سکون سے آنکھیں موند کر سو سکے، جو اس کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہ دے، جو اس کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے، اور ایسے شخص کے ساتھ اسے اگر کسی جنگل میں رہنا پڑے تو وہ رہ لے گی، وہ اسے کسی صحرا میں رکھے تو وہ خوشی خوشی رہے گی، وہ اسے کسی چھوٹے سے جھونپڑے میں رکھے تو وہ اس جھونپڑے پر فخر کرتی اپنی تمام عمر وہاں بتا دے گی، مگر کسی بے حمیت اور بے غیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہ تھا، سو وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی، اور وہ اس کا محافظ، اس کا رکھوالا اور اس کا سائبان بس آنے ہی والا تھا۔